شہر تو باہر چلا جاتے جیڑا کنارہ ہے نا ندی دا اندر نہیں کنارے تے جا کے ندی کنارے جا کے پھینک دے. ندی کنارے کا کیوں بولا؟ کیونکہ ندی کے کنارے پہلے قافلے چلا کرتے تھے, مسافر چلتے تھے. کہا کہ وہاں جا کے پھینک دے. اس نے کہا بھی ملا ان کے صدقے ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی. گیا اور وہ سونے کے وٹے جو تھے وہ وہاں پھینک کے آ گیا. گھر آیا تو کچھ دیر کے بعد قافلہ وہاں سے گزرا. قافلے والوں نے کہا بھی سونے کے وٹے ہیں, یہ تو فلانے دکاندار کے اور کسی کے پاس تو ہیں ہی نہیں. انہوں نے اٹھا لیے اور جھولی میں ڈال لیے اور کہا کہ سب سے پہلے یہ اسے واپس کرتے ہیں. اب وہ وہاں سے چلے اور اس دکاندار کے پاس آئے کہ میاں تیرے وٹے پتہ نہیں وہاں پڑے ہوئے تھے تو ہم نے اٹھا لیے اور وہاں کہا کہ یہ اپنی امانت لے لو. کہتے کہ یار تم یہاں بیٹھو, میں تم سے بات بعد میں کروں گا, پہلے میں نے مسئلہ حل کرن دو. وہ وٹے جیب میں اور پھر اس نیک بندے اللہ کے ولی کے پاس آیا. کہا کہ حضور میں بڑا پریشان ہوں, آپ نے کہا کہ ندی کنارے پھینک دو, میں پھینک کے آ گیا. وہاں سے قافلہ گزرا تو مجھے دے کے چلے گئے. مجھے سمجھائیں آپ نے بھیجا کیوں, واپس آئے کیوں؟ بات سنیے دل کے کانوں سے, اور دل کی تختی پر لکھنے والی بات ہے. جو کہتے ہیں رل گئے ڈب گئے, سنو یہ حل ہے جو اللہ کے ولیوں نے اور نیکوں نے ہمیں دیا ہے. کہا بیٹا حلال ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا, حلال ہوگا تو کہیں نہیں جائے گا. حلال کما, تو ندی کنارے بھی پھینکے گا تو رب اس مال کو تیرے تک پہنچا دے گا. میرے دوستو, ہم نے اپنے نبی اور اپنے رب کی باتوں کو سیریس نہیں لیا, حقیقت میں عملی طور پر سیریس نہیں لیا. ہم حرام کے اوپر جتنا اعتماد کر بیٹھے ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے قرآن کے نیچے سے رشوت لے نکلتے ہیں. ہم جو ہے وہ اللہ نبی کا نام لینے والے نمازاں پڑھنے کے بعد اور یہاں محرابیاں کرنے کے بعد بھی ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑتے. پھر مجھے بتائیے, مال جناب ایسے لگتا ہے کہ ہاتھوں میں سوراخ ہوئے ہیں, رکتا نہیں ہے. میاں رکے گا کیسے؟ ایک 10 روپے میں 1 روپیہ بھی حرام کا ہو تو وہ 10 کو لے ڈوبتا ہے, یاد رکھیے گا. اگر 1 قطرہ حرام کا ہو تو وہ حلال کو بھی لے جاتا ہے. اپنے حلال مال کو حرام میں ملنے سے بچاؤ اور حرام سے بھی بچو. زندگی کے اندر خیر و برکت چاہتے ہو, اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو, یہ سکون بادشاہت میں جس کو نہیں ملا اس کو یہاں آ کے ملا. حضرت ابراہیم بن ادم جو وقت کے بادشاہ تھے اور بادشاہی کو چھوڑ کے جب اللہ کی محبت میں وہ گم ہو گئے تو ایک دن کہتے ہیں میں نے سوچا میاں بادشاہت چھوڑ دی ہے, اب کھاؤں کہاں سے, کمانا پڑے گا. کہتے ہیں ترتوس شہر گیا, اور وہاں میں جب ترتوس شہر گیا نا, وہاں کچھ کمائی دھندا کروں, تو کہتے کہ ایک باغ انگوروں کا باغ تھا, تو اس کے پاس سے میں گزرا تو مالک وہاں کھڑا تھا. مالک کہتا ہے یار مجھے چوکیدار کی ضرورت ہے, تو میرے ہاں چوکیداری, پانی لگانا, کھاد لگانا, یہ کام کرو گے. اب یہ ہیں ابراہیم بن ادم جو وقت کے ولی اللہ اور سابقہ بادشاہ وقت, یہ وہ ہستی ہیں. کہتا کہ ہاں میاں میں پانی بھی لاواں گا تے انگور بھی توڑاں گا. یہ ہے نا ولایت, یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. بادشاہ ٹکی بننے یہ سوچ سکتے جے, ساڑھے کول تو جناب سیکٹری نہیں قابو آندے تو بادشاہ تو پھر دور کی بات ہے. بادشاہ وقت پانی لگائے اور جناب گوشے توڑے, پیک کرے, یہ زندگی میں آپ نہیں سوچ سکتے. لیکن یہ وہ سوچ سکتا ہے جس کو رب نے اپنی ولایت عطا کی ہوئی ہو, جس کو اپنا ولی بنایا ہوا ہو. تو حضرت ابراہیم بن ادم کئی مہینے وہاں خدمت کرتے رہے. سبحان اللہ. ایک دن وہ مالک جو تھا نا, اس کے دوست باغ میں ملنے آ گئے. اب وہ گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ گئے. جب بیٹھے نا تو مالک نے ابراہیم بن ادم کو بولا کہ میاں کوئی انگور توڑ کے لاؤ, میرے دوست آئے ان کے سامنے, اچھا انگور توڑ کے لاؤ. گئے, صاف ستھرا خوشا جو تھا وہ توڑا, آگے رکھا تو وہ کھٹا نکلا. تو وہ مہمان کہنے لگے یار تو کنا بے وقوف بندہ, اپنے ہاں نوکر رکھا ہے جسے یہ نہیں پتا روزانہ کھا کھا کے انگور, اس کو یہ نہیں پتا کس پودے کے جو ہے نا وہ انگور جو ہیں وہ کھٹے ہیں اور کس کے میٹھے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھہرو اس سے پوچھتے ہیں. پوچھا ابراہیم بن ادم سے, میاں تجھے پتا نہیں کس درخت کے انگور کھٹے ہیں اور کس کے میٹھے ہیں؟ ابراہیم بن ادم نے بولا اور کمال بات کہی, کہا میاں
تو نے مجھے پانی لگانے کے لیے رکھا ہے، انگور چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے، انگور چکھنے کے لیے مجھے نہیں رکھا۔ یہ پرہیزگاری اور یہ تقوی جب تک نہیں آئے گا، کمال کمول نہیں ملنے والا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تربیت دی گئی کہ اللہ کی فرما برداری رب کا خزانہ ہے، اور اس خزانے کی چابی دعا ہے، اور دعا کے دندے رزق حلال ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، این کر دے این کر دے این کر دے۔ اس بابے نو سدا انہوں سدا، گھری حرام دیاں بوریاں پئیاں ہوئی ہیں، تو انہیں بابے نے دندے لاونے۔ مجھے بتاؤ، گھر میں حرام کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں، بیٹا چوری کر کے لایا ہے، شراب بیچ کے گھر میں مال پڑا ہے، چرس بیچ کے مال پڑا ہوا ہے، لوگوں کا حق مار کے مال پڑا ہوا ہے، مولوی اشفاق جیسے لاکھوں لوگوں اور اس چابی کا دندا بنانا چاہیں تو خدا کی قسم اس دندے کا ایک کنارہ نہیں بنا سکتے، اس دندے کا کنارہ آپ کے حلال مال نے بنانا ہے۔ حلال کھاؤ گے تو دندہ بنے گا اور چابی لگے گی اور خزانے کھل جائیں گے۔ حرام کھانا ہے کسی نے اور پھر کہے جناب میرے معاملات فلانا بندہ ٹھیک کرے گا، فلانا بندہ اللہ نے سیکٹری رکھا ہوا ہے، اللہ نے قانون دے دیا، نبی نے قانون دے دیا کہ تم نے حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال پہننا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو آسان کر دے گا۔ اب جناب کوئی بندہ کہے کہ نہیں نہیں میں حرام بھی کھاؤں، میں چرس کا کاروبار کروں، نشے کا کاروبار کروں، رشوت خوری کروں، لوگوں کا حق بھی ماروں، مال حرام کا کھاتا رہوں اور میرے معاملات بھی سیدھے ہوتے جائیں، جی میرا تو مسئلہ نہیں، کیونکہ میں تو فلانے پیر نو فون ملاواں فوراں چک لیندہ ہے، فلانا مفتی بھی میرے قابو وچ ہے، فلانا مولوی بھی میری بات سنتا ہے، فلانا نعت خواں بھی میری۔ یہ کوئی کچھ نہیں ہے، ہر بندہ اللہ کے حضور تنہا جواب دے ہے۔ جب وہاں کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا تیرے ڈھیڈ وچ روٹی کیڑی سی؟ حضور نبی پاک نے فرمایا حشر کے دن جب بندے کو کھڑا کیا جائے گا تو 3-4 سوال دیے بغیر اللہ کسی کو آگے نہیں جانے دے گا۔ پہلا سوال ہوگا بتا تو زندگی کیڑے کم وچ گزاری، دوسرا سوال ہوگا بتا جوانی کہاں پر گزاری، پھر سوال ہوگا روزی کہاں سے کمائی اور کہاں پر خرچ کی، اور چوتھا سوال ہوگا تینوں مولوی بنایا علم دیتا تو آدھا علم کتھے استعمال کیتا۔ یہ 4 سوال ہر بڑے سے بڑے فنکار کو جو ہے وہ جواب دینے ہوں گے۔ لہذا ہمیں ضروری ہے ہم اپنی روزی کو، روٹی کو جو منہ میں لقمہ جاتا ہے اس کو واچ کریں۔ کتنی بڑی بات ہے، حضور جان رحمت علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نبی پاک کو نفلی روزہ تھا، افطار کا وقت، بھوک پیاس ہوتی ہے افطار کے ٹائم، ایک صحابیہ نے دودھ کا ڈونگا بھرا اور ایک بندے کو دیا کہ نبی کے حجرے میں دے کے آؤ۔ وہ دودھ کا بھرا ہوا ڈونگا لے کے آیا اور نبی پاک نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ کہا فلانی عورت کے گھر سے لایا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا اس سے پوچھو دودھ کہاں سے آیا ہے، مجھے آ کے بتاؤ۔ تو جا کے پوچھا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے اپنی بکری کا دویا ہے۔ کہا کہ جو ہے نا وہ بکری کہاں سے لی ہے؟ کہا ہماری ذاتی ہے، مطلب چوری کی تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سکھانی تھی، ہمیں بتانا تھا کہ اپنی روزی روٹی کو ٹھیک کرنا، یہ نہیں کہ جناب جہاں دسترخوان پہ 8 ڈشیں لگی ہوں وہاں ہڑپ جائے بندہ اور اس کے مولوی پن کے اوپر بھی ضرب نہ لگے اور اس کی ولایت کے اندر فرق بھی نہ آئے۔ ضرور آئے گا، کیونکہ جو روزی ہوتی ہے عبادت کا نور ہوتی ہے۔ کہا کہ جب حلال روزی پیٹ میں جاتی ہے اللہ رب العالمین اسے اپنے ذکر کی لذت عطا کرتا ہے، اپنے نام کی لذت عطا کرتا ہے، تہجد میں سحر انگیزی کی لذت عطا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی آنکھوں کو سرور اور سکون دیتا ہے، اللہ اس کی فکروں کی انتشار پن کو ختم کر دیتا ہے، رب اس کی سوچوں کے اندر وہ دریا پیدا کرتا ہے جس سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اللہ اس کی دھڑکنوں کو سلامت رکھتا ہے، اس کی خون کی روانی میں برکت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک بناتا ہے۔ حلال کما کے اولاد کو کھلانے والا وہ خوشبخت ہوتا ہے، وہ گھر میں جاتا ہے بچے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کی بیوی اس کے سامنے نگاہ جھکا دیتی ہے۔ جو حلال کماتا اور حلال کھاتا ہے خدا کی قسم وہ گھر میں نیچے چٹائی پر بھی بیٹھا ہو تو اولاد سامنے ایسے کھڑی ہوگی جیسے بادشاہ کے سامنے غلام کھڑے